وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو آپ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور نہ وہ لوگ جو بھٹک گئے، جو راہ ہی بھول بیٹھے۔ آمین۔ اور اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر۔ الرحمن الرحیم، آخری جو قسط نمبر 17 تھی، اس میں الحمدللہ رب العالمین پر ہم نے بات کی، ڈیٹیل سے بات کی، اس لیے کہ بار بار میرے اور آپ کے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے، اور میں نے جو حدیث بیان کی صحیح بخاری کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دعا کا مطلب پکارنا بھی ہے، اللہ کوئی پکار جب ہم پکارتے تو الحمدللہ، سارا شکر، ساری مدح، ساری تعریف اے اللہ صرف آپ ہی کے شان نشان ہے۔ اب اگلی جو ہے آیت الرحمن الرحیم، دوسری آیت جو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ رحمہ اس کا روٹ ہے، اس پر الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے۔ قسط نمبر وہ 15 ہے جس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر روٹ ورڈ جو ہے را ہا میم ہے، رے ہے، میم کے مادے سے کلمہ رحمان اور رحیم قرآن میں 563 مرتبہ آیا ہے۔ الف لام جو جنس نو یا کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بناتا ہے۔ رحمان جو ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فولان اور فالان کے وزن پر ہے۔ فولان کا وزن جو ہے وہ طوفان طغیان ہے، اور فالان کا وزن جو ہے وہ غضبان فیضان ہے۔ ہم مثالوں سے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ علیم عظیم اس کی مثال ہے۔ قدر مشترک دوام، ہمیشگی، تسلسل، ازل سے ابد تک، جس کا اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو۔ اور رحمان رحیم دو اسم ساتھ ساتھ آئیں تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے، یعنی الرحمن کی صفت جو ہے وہ الرحیم ہے۔ رحمان رحمت کے مادے سے ہے، یہ اللہ کے دونوں آسماں ہیں، الرحمن اور الرحیم یہ رحمت کے مادے سے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کے اندر مبالغہ یعنی فلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم جو ہے اس میں رحیم، علیم اور کریم کے وزن پر جو صفت ہے، جو الرحمن کی صفت ہے، فعیل کا وزن ہے، دوام اور پائیداری ہے۔ الرحمن رحیم دونوں صفات اکٹھی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور ایک سکون سے چلنے والے بہتے ہوئے دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے۔ اللہ کی ذات میں اللہ کی رحمت کی دونوں شانیں بیک وقت موجود ہے، یعنی تسلسل بھی ہے، دوام بھی ہے۔ حدیث لے لیتے ہیں، صحیح بخاری کی 740 نمبر حدیث کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں سے لکھا، کیا لکھا؟ اِنَّ رحمتی تغلب غضبی، رب کے عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی میری رحمت نے میرے غضب کو ڈانپ رکھا ہے، روک رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث 2753 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور وہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن اس نے 100 رحمتیں پیدا کی، ہر رحمت آسمان اور زمین کے درمیان وسعت کے برابر ہے۔ اس نے ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھی، اس رحمت کی وجہ سے والدہ اپنی اولاد پر رحمت کرتی ہے، وحشی جانور اور پرندے آپس میں ایک دوسرے پر یعنی اپنے جنس پر، اپنے اولادوں پر رحمت کا سلوک کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس رحمت کے ساتھ ملا کر
पूरी सो करेगा और अपने बंदों के साथ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो रहमान रहीम है, 100% रहमत का सलूक फरमाएगा इंशाअल्लाह। मालिक यौमिद्दीन अगला जो है, क्योंकि रहमान रहीम हमने काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ा हुआ था, अब मालिक यौमिद्दीन, मीम लाम काफ, वो इसका मादा है, रूट वर्ड है कि मादे से मलक भी बनता है, मलाइका भी बनता है, ये सारे लफ्ज़ बनते हैं। और ये कुरान में 206 मरतबा आया है। मलक, मालक ये उर्दू में बोले जाते हैं, मलाइका भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। मलक कहते हैं बादशाह को जो पब्लिक पर हुकूमत करता है। ये लफ्ज़ मुल्क भी इसी से है। ये लफ्ज़ इंसानों के मुंतज़िम के साथ खास है। इंसाफ के दिन का हाकम अल्लाह अकबर, मालक अल्लाह है कि वो ही सबसे बड़ा बादशाह है। मालिक यौमिद्दीन तो हमने पढ़ा ना, तो यौमिद्दीन का, जज़ा और सज़ा के दिन का फ़ैसला करने वाला उस दिन मालिक, मुदब्बिर, मुंतज़िम, हाकिम अल्लाह ही है बेशक। यानी क़यामत के दिन उसी की बादशाहत होगी, जैसे कि सूरह मोमिन की आयत नंबर 16 में आता है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाएगा उस दिन, दुनिया का जब्बार बादशाह जो आज जिनके पास इख्तियारात हैं, कोई भी हो जिनके पास इख्तियारात हैं, उन सब से पूछेगा अल्लाह, जो आज अल्लाह अकबर, जिनको कुछ लोगों पर राइन बनाया गया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलान और रैयती, तुम सब कहीं ना कहीं निगहबान हो, तुम्हें इख्तियार दिया गया और तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स को 2 लोगों पर बना दिएगा निगहबान, अल्लाह अकबर, तो उसका ऐसा हिसाब है कि वो छुरी से काट दिया जाए तो बेहतर है। यहाँ करोड़ों लोगों पर हुकूमत करने वाले, अल्लाह करे इस हदीस को भी समझें, अल्लाह करे वो समझें कि उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी राया के साथ क्या सलूक किया। अल्लाह उस दिन फरमाएगा ऐसे तमाम जाबरों से, जालिमों से, जिन्होंने बेइंसाफ़ी की होगी, जिनके हाथ में तराजू भी होगा और इंसाफ ना किया होगा। देखें, एक तो ये है कि आपने तमाम दलाइल सुने और दलाइल के मुताबिक फ़ैसला किया। ऐसा फ़ैसला अगर सही नहीं भी है तो फिर भी एक क्रेडिट है, नीयत सही थी, सब कुछ सही किया, इल्म के मुताबिक किया। लेकिन अगर सही फ़ैसला सही नीयत से किया गया और सही जो उसका मेयार था किया गया, उसके लिए 2 क्रेडिट है। और जिसने जानबूझकर गलत फ़ैसला किया, ऐसे तमाम लोग उस दिन कटहरे में खड़े होंगे। लिमानिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस दिन पूछा जाएगा कि आज किसकी बादशाहियत है, किसका इख्तियार है, सब कुछ किसके पास है। सब खामोश, सांप सूंघा होगा। कहा जाएगा एक अकेले अल्लाह की जो गालिब है। यौम का लफ्ज़ जो है, मालिक यौमिद्दीन, यौम का लफ्ज़ हमारे उर्दू में बोला जाता है। रूट वर्ड जो है ये वाओ मीम है। यौम या दिन, हम दोनों ही लफ्ज़ उसका तर्जुमा करते हैं। ये कलमा कुरान में 405 मरतबा आया है। अद्दीन, अद्दीन जो है, दीन का कलमा कुरान में 101 मरतबा आया है और इसका रूट वर्ड जो है, माता जो है, दाल ये और नून है। दीन, दीन जो है इसमें नकरा है। अद्दीन जो है अगर अलिफ लाम लग जाएगा तो इसमें मार्फा बन जाएगा। मानी है जज़ा, सज़ा और बदले के आते हैं। अद्दीन का मानी है जज़ा, सज़ा और बदला, यानी किसी चीज़ का बदला देना, यानी जो अमल किया है उसके बदले में या सज़ा मिलेगी या जज़ा मिलेगी। और बतौर इस्तारा दीन बामानी शरीयत और दीन के लिए भी आता है, यानी शरीयत की इताअत और फरमाबरदारी के लिहाज से इसे दीन भी कहा जाता है। इंशाल्लाह कुछ आयतों से समझते हैं। दीन जो है वो शरीयत और निज़ाम, उसको भी कहा जाता है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत 33 और ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 3 जगह आई है। सूरह फतह में भी आई है, सूरह नंबर 48 आयत 28 है। इसी तरह अल्लाह अकबर सूरह साफ में भी आई है, सूरह नंबर 61 है, आयत नंबर 9 है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह। वही ज़ात तो है, उसी ने अपने रसूल को हदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि इसे तमाम अदियान पर, तमाम निज़ाम पर, क्योंकि निज़ाम भी दीन का है ना, जो हमारा निज़ाम चल रहा है, इसको गालिब कर दिया जाए, इसको नाफज कर दिया जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या, कैसा कलमा गूंजा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ऐसा मुल्क जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम कायम होगा, इस वादे पर लिया गया था पाकिस्तान। और अगर हम लोग चाहे इनफरादी हों या इज्तिमाई, वो लोग जो साहिब इख्तियार हैं, वो लोग जो कुछ कर सकते हैं, जो कोशिश कर सकते हैं, अगर हमने ना कोशिश की,
اس کو نظام بنانے کے لیے، اور آج ہماری معیشت کا جو حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے، اللہ نے تو کہا تھا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بعض آ جاسوس سے، اگر نہیں باز آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہمارا تو پورا سسٹم ہی، پوری اکانومی ہی انٹرسٹ بیس ہے۔ اللہ اکبر، جتنا مرضی خوبصورت نام رکھ دیں، انٹرسٹ جو مرضی رکھ دیں، سود پر قائم ہے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کر ہم جیت پائیں گے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو غالب کر دیا جائے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت 76 سے اس کو ہم اور بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا کیا مطلب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ما کانا لیاخذ اخاہ، وہ بادشاہ کے قانون، اس کا مطلب ہے کہ دین کا لفظ قانون کے لیے بھی آئے گا، ایک نظام، ایک قانون کے لیے آئے گا، کہ روح سے اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہے، یعنی اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے بھائی کو روکے۔ یہ جو بھی ترکیب کی گئی وہ اللہ ہی کی جانب سے تھی۔ یوسف علیہ السلام اللہ ہی کی بات پر عمل کر رہے تھے۔ اللہ جو چاہتے تھے اس خاندان کو، بنی اسرائیل کو مصر میں لا کر آباد کیا جائے۔ انشاءاللہ سورہ یوسف پر پہنچیں گے تو بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بڑا خوبصورت قصص ہے، اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، بہترین قصوں میں سے قصے کے جو لوازمات ہیں وہ کتنے خوبصورت پیرائے سے بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ سورہ یوسف میں دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اب یہ مذہب کے لیے بھی آ گیا، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جو حکم الہی کو قبول کرے اور نیکوکار بھی ہو، یعنی احسان کی روش پر چلنے والا ہو۔ پھر فرمایا گیا یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 125 تھی جو بیان کی گئی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 146 میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص اللہ کے فرما بردار ہو جو، یعنی دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 77 میں فرمایا گیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ناحق مبالغہ نہ کرو۔ دین اسلام جو تمام ادیان سے معتدل دین ہے، افراط و تفریق سے پاک ہے، ایسا دین جس میں نہ رہبانیت کا کوئی شعبہ ہے، یہ غاروں میں بیٹھ جانا۔ عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رہبانیت انہوں نے خود اختیار کر لی، اللہ نے نہیں کہا تھا پھر اس کو پورا بھی نہ کر سکے۔ بہرحال اس دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ناقابل قبول ہو، یا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انسان کی خواہش، جائز خواہش ہو، وہ پوری نہ ہوتی ہو۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ البقرہ ہے، سورہ نمبر جو ہے 2 ہے، آیت نمبر 256 ہے کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ اب زبردستی سے مراد ہے کہ دین کو قبول کرنے میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی ایسے کام نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہوں، ورنہ تو نماز کا کہا جائے گا، زکوٰۃ کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے لیے اگر واقعی اسلامی گورنمنٹ ہو تو وہ ایک نظام بنائے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی ایک جماعت ہو، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، دین اللہ سے مراد اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ اور بھی کلیئر کر رہے ہیں وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا ولن یقبل منہ، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، کسی اور دین پر عمل کرنے والا ہوگا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یوم الدین جب 2 کلموں میں سے ایک کلمہ نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، تو اس کو ہم پہلے کر چکے ہیں جب رب العالمین پڑھا تھا تو وہاں پہ کہ تمام جہانوں کا رب، تو اضافہ کیا کیا جائے گا؟ کا کی کے کا، تو یوم الدین، یوم پلس دین، الدین جو ہے وہ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ ہے، یوم جو ہے اس میں نکرہ ہے، نکرہ جمع معرفہ، بدلے کے دن، اب کا یا کی کا اضافہ کرنا تو بدلے کے دن یعنی جزا اور سزا کے دن، مالک یوم دین یعنی مالک اختیار رکھنے والا اس دن کا جو بدلے کا دن ہے، مالک یوم دین بدلے کے دن کا مالک۔ اب کچھ آیات لے لیتے ہیں انشاءاللہ، بدلے کا دن کیا ہے، جزا سزا کا دن کیا ہے، کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت 19
18 اور 19 میں اللہ فرما رہے ہیں ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو کہ یہ جزا اور سزا کا دن، روز جزا کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ یہ ہے یوم الدین۔ دیکھیں زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کیوں یہ زندگی ہمیں دی، پھر مارے گا، پھر اپنے سامنے، پھر قیامت ہے جہاں پر اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزری۔ نمبر 2، جوانی میں کیا کیا، کیونکہ عمر میں دیکھیں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، ٹین ایج بھی ہے، انسان کو سمجھتے سمجھتے 20-25 سال تک تو انسان تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، جو وہ اپنی بلاغت کو پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد 60-65 کے بعد ویسے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو پھر اس لیے کہا گیا کہ جوانی میں کیا کرتے رہے، مال کیسے کمایا بتاؤ، اللہ اکبر، جو اللہ کے حلال طریقے تھے ویسے کمایا یا حرام طریقوں سے کمایا، پھر خرچ کہاں کیا، اگر حلال بھی کمایا تو کیا جو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا تھا وہاں کیا، یا دوسری جگہ کرتے رہے، یعنی تبذیر کرتے رہے، نمود و نمائش کرتے رہے کہ میرے بیٹا کا فنکشن ایسا ہو کہ کسی کا ایسا ہوا نہ ہو۔ اور پھر اللہ اکبر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں نا، جو دو بڑی بڑی شادیاں منعقد کرتے ہیں اور پھر بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جیسا فنکشن تو کسی کا ہونا نہیں چاہیے، یہ سب اللہ نے کہا شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ بہرحال زندگی کا مقصد کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہے ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ نمبر 67، جو رات کو پڑھنی ہوتی ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، یقین کر رہے ہیں بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے، بڑی غفلت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہے ہیں، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے یا کون بہترین اعمال کر لے کے آتا ہے۔ سورہ ملک کے متعلق کوئی بات ہوئی تو 30 آیتیں ایسی ہیں قرآن میں، ایسی صورت جو 30 آیتوں والی ہے، جو انسان کے لیے کل قیامت والے دن جھگڑا کرے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 بھی آپ پڑھا کرتے تھے، اور سورہ ملک سورہ نمبر 67 بھی آپ رات کو پڑھ کر سوتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ فرما رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کو چکھنے والا ہے ہر جاندار۔ یقیناً تم قیامت کے دن اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اللہ اس کا فہم بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔